ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت دیگر شہداء کے جسد خاکی تہران پہنچا دیے گئے۔ تبریز میں ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین مشہد میں جمعے کی شب کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کل تہران جائیں گے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ دردناک حادثے میں شہادت کی خبر سے شدید صدمہ ہوا ہے۔ ہم دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا۔ گزشتہ ماہ ڈاکٹر رئیسی کا دورہ پاکستان ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا۔ ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر پاکستان میں یوم سوگ، ملکی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تعزیتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایرانی صدر کی شہادت ہمارے لیے عظیم سانحہ ہے۔ پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں ایرانی قونصل خانے عام صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی پیغام بھی قلم بند کیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے سے کوئی تعلق نہیں، امریکی وزیر دفاع نے صدر رئیسی کی موت کو افسوسناک قرار دیا۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ حادثے کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ ایرانی حکام کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ایران نے مدد طلب کی تھی۔ ہیلی کاپٹر 45 سال پرانا تھا۔ ہمیں ایران پر پابندیوں پر افسوس نہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اکٹھے چلنے پر اتفاق۔ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو منا لیا۔ اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے 2 خفیہ ملاقاتوں میں معاملات طے پائے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے مولانا کو منانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پنجاب اور سندھ میں سورج آگ برسانے لگا۔ ہیٹ ویو 27 مئی تک جاری رہے گی۔ نواب شاہ اور موہنجو دڑو میں 47 ڈگری کی جھلسا دینے والی گرمی۔ ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ساہیوال ملتان میں 45 اور لاہور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں درجہ حرارت 36 سینٹی گریڈ۔ ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ زیادہ سے زیادہ مشروبات پینے کی ہدایت۔ بجٹ سے قبل صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاریاں۔ بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر۔ بجلی صارفین پر 35 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں مانگا ہے۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت 30 مئی کو۔ کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ جدید ہتھیاروں سے کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا پولیس کو جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی سپلائی ہر صورت روکنے کا اعلان۔ کرغزستان سے پاکستانی طلباء کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ بشکیک سے ایک اور پرواز پاکستانی طلباء کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ مزید 179 طلباء لاہور پہنچے۔ بشکیک سے بھی پی آئی اے کی ایک پرواز 3 بجے لاہور پہنچے گی۔ کرغزستان سے اسلام آباد پہنچنے والی پرواز سے 180 طلباء وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور کو ماحول دوست شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے LDA ایونیو 1 سینٹرل پارک میں پودا بھی لگایا۔
पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड वफाकी दारुल हुकूमत में सिग्नल फ्री कॉरिडोर और 2 अंडरपास बनेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, एक अंडरपास सरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनाया जाएगा। अंडरपासेस का इब्तदाई डिज़ाइन भी तैयार। वफाकी वज़ीर दाखिला का अंडरपासेस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने का हुक्म। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमले जारी। जबालिया और दीगर इलाकों में इसराइली तैयारों की बमबारी। वहशियाना हमलों में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद समेत 18 मजीद फ़लस्तीनी शहीद। 2 हफ्तों के दौरान गजा से 9 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर गए। फ़लस्तीनी अफराद की मजमूई तादाद 35,562 हो गई। इसराइल के हमलों में 79,650 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साजों ने, मुकन्नला ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। लेकिन आईन पाकिस्तान आर्टिकल 199 अफवाज पाकिस्तान के बारे में बहुत वाज़ेह है। इसी तरह आइन का आर्टिकल 248 जो है वो वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को मखसूस प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज़ ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। मुनसफ़ तो वैसे ही बहुत मुतम्मल मिजाज होता है। मुनसफ़ तो अपने कलम की ताकत से मुकदमे का फ़ैसला करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना की तलबी जज का मैंडेट नहीं। वज़ीर दिफा कह चुके अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरा-कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतें निभाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती क्यों ना हुई, लाहौर हाई कोर्ट बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज 24 मई को तलब। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन ना कर सके। आपने हुक्म नहीं मानना तो मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिमार्क्स। मौसम कोई भी हो, चाय सबकी पसंदीदा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। दफ्तर हो या घर, चाय की पेशकश करना लाजम हो चुका। गुज़िश्ता 10 महीने में $55 करोड़ चाय नोशी पर सर्व किए गए, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा है।